آج ہم بات کریں گے کہ جب انسان جادو اور تعویذوں میں ایسے جکڑ جاتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں ان اثرات سے، ان بندشوں سے، ان رکاوٹوں سے کیسے نکلوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، تو کل کا دن آپ کا بڑا خوبصورت ہوگا۔ اگر اندھیر ہے تو کل صبح ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال بن کر بیٹھا ہے۔ جادو، بلیک میجک یعنی کالا علم، کیا یہ واقعی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا اثر کس طرح ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم، اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں ساری باتیں میں صاف صاف آپ کو سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جادو کا ذکر خود قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا وجود انکار کے قابل نہیں، لیکن یاد رکھیے جادو تب ہی اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سے بڑھ کر نہیں، چاہے جادو، چاہے بلیک میجک، چاہے جتنا بھی زیادہ طاقتور ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ بڑے کرم کرنے والے، وہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جادو حسد اور دشمنی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جب کسی کو دوسرے کی خوشی، ترقی یا محبت برداشت نہیں ہوتی تو وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ دوسرے کی زندگی میں رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تباہی آئے، تو اس وجہ سے وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی اس شخص کی زندگی میں کامیابیاں لکھی ہوں، تو چاہے سامنے والا جتنا بھی ظالم ہو، دشمن بن جائے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب وقتی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرنے والے ہیں۔ بس انسان کو ہمت رکھنی چاہیے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ کاروبار میں ہو، رزق میں ہو یا میاں بیوی کے رشتے میں۔ تو ہر طرف سے دشمن جو ہے حسد کرتے ہیں، وہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ یہ جادو سب سے عام سمجھا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی میں جدائی والا جادو۔ اس میں شوہر اور بیوی کے دلوں میں نفرت، بدگمانی اور الجھن ڈال دی جاتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، محبت ختم ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی مشکل لگنے لگتی ہے۔ یہ جادو کا سب سے خطرناک اثر مانا جاتا ہے۔ جادو کا اثر صرف دل یا رشتے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ جسمانی اور ذہنی طور پر بھی انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کچھ عام علامتیں یہ ہیں: بار بار بیمار ہونا، جسم میں درد یا بھاری پن، نیند نہ آنا یا برے خواب آنا، اور کام میں رکاوٹ ہونا۔ جہاں آپ کو لگے کہ میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں، چاہے وہ رزق کے لیے ہو، چاہے وہ جو بھی مسائل ہو، چاہے وہ جو بھی کام ہو، تو آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، یا ہمیشہ پریشانی، اور دل کرتا ہے بس آپ ہر وقت چڑچڑا پن اختیار کر لیتی ہیں، تو یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ہر بیماری یا رکاوٹ جادو نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہ نفسیاتی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے اطمینان رکھیں، جلدی نتیجہ نہ نکالیں۔ اگر واقعی جادو کا اثر ہو تو اس کا سب سے طاقتور علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا، باوضو رہنا اور نماز قائم کرنا جادو کے اثر کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنی دماغ، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا، یہ سب جو شیطانیت ہے، یہ سب ختم کر دیتا ہے۔ پھر 3 چیزیں روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں: سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، اپنے اوپر پھونک ماری کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی کالے جادو کا ایک خوبصورت توڑ ہے۔ آپ درود ابراہیمی کو جس طرح پڑھیں، ماشاءاللہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے چنا ہے تو ماشاءاللہ اللہ پاک
کے نزدیک آپ بہت عزت والے ہیں، جو اللہ نے آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو درود شریف کو پڑھتے ہیں، تو پڑھنا چاہیں بھی تب وہ درود پاک کو بس مستقل مزاجی سے نہیں پڑھتے۔ تو آپ درود ابراہیمی کو، جس پہ جادو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں یا بندشیں ہیں یا رکاوٹیں ہیں، چاہے آپ میاں بیوی کے رشتے میں ہیں، چاہے آپ بیٹیوں کے رشتے میں ہیں، چاہے آپ ماں باپ کے رشتے میں، جو بھی آپ کے لیے مسائل ہیں، رشتوں کے لیے ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی کو 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر جادو بہت سخت ہو، آپ دم کروا کے تھک گئے ہوں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں 2 ٹائم پڑھیں، یعنی صبح کو اور رات کو 313 درود ابراہیمی۔ یہ ایک پاورفل عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ خود بھی دیکھو گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ملے گا۔ لیکن میری ایک بات آپ دھیان سے سنیں کہ آپ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، اور آپ اتنی محنت بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت اور کر لیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور اپنے ان ورڈز پہ فوکس دیں۔ اگر آپ تسبیح نہیں بھی لے سکتے تو آپ کوئی بھی ویڈیو درود ابراہیمی کی لے لیں، جہاں پہ درود ابراہیمی کو پڑھا جاتا ہے 313 کی تعداد میں، اس کے الفاظ پر توجہ دیں، لیکن آپ نے اپنی زبان سے وہ درود ابراہیمی کے الفاظ ضرور نکالنے ہیں، لیکن فوکس ان الفاظوں پر ہو۔ اگر آپ اپنے الفاظوں پر نہیں دے سکتے تو اس ویڈیو کے الفاظوں پر ہو، اور جب 313 کی تعداد مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے اس درود ابراہیمی کو جو آپ پڑھ چکے ہو، تو اس کو آپ پانی پر پھونک ماریں، اور اپنے جسم پر جتنا ہو سکے اپنے دل پہ وہ پانی ڈالیں، اپنے منہ پر، اپنے سر پر، اور اس پانی کو پئیں۔ آپ یقین جانیں جب آپ فوکس سے پڑھیں گی کہ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک ہے، اور آپ درود پاک ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ بار بار جب روزانہ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ درود ابراہیمی سے جادو ٹوٹے گا۔ یہ آزمودہ عمل ہے، دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے، جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں وہ خود آپ کے سامنے آ کے آپ سے اپنے جو بھی آپ کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، جو بھی وہ خود بولیں گے کہ ہم سے یہ ظلم ہوا ہے۔ تو آپ درود ابراہیمی کو اس طرح ضرور پڑھیں، اور استغفار کا ورد ضرور کریں۔ قرآن پاک سارا ہی خوبصورت ہے، سارا ہی ایک خوبصورت موتی ہے، لیکن درود ابراہیمی اور استغفار یہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ آپ کے لیے جو سارے خواب ہیں وہ حقیقت بنا کے آپ کے سامنے لائیں گے۔ ان دونوں اعمال کو کرو۔ استغفار کم از کم آپ دن میں 3500 دفعہ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کی جو ایک مہینے کی تعداد ہے وہ 1,00,000 تک ہو جائے، یعنی ہر مہینے آپ کا 1,00,000 کمپلیٹ ہو جائے۔ اور درود ابراہیمی کے علاوہ آپ نے دوسرا درود پاک جون سا بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، آپ پڑھیں، اس کو بھی ایسے ہی کریں کہ آپ کا روزانہ 3,500 مرتبہ ہو جائے، تاکہ مہینے کا آپ کا 1,00,000 وہ بھی ہو جائے۔ ان دونوں اذکار سے آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اپنی خوشیاں سب کو نہ بتائیں، ہر راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، حسد کرنے والوں سے دور رہیں، جھوٹے عاملوں اور پیسہ جو آپ سے لیتے ہیں ان سے بچیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے، اور ہر رشتے، ہر گھر میں محبت ڈالے، رحمت اور برکت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔